السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم اساتذہ کرام، صدر مدرسین اور کامپلیکس ہیڈ ماسٹرز کا، میں ریاست تلنگانہ کی پہلی اردو ٹیلی کانفرنس کے اس دوسرے سیشن میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں۔ اس سیشن میں میرے ساتھ میرے دو ساتھی ریسورس پرسنز ہیں۔ سب سے پہلے میں ان کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ میرے بازو ہیں جناب عبدالرؤف صاحب، یہ اسکول اسسٹنٹ اور اسٹیٹ ریسورس گروپ ممبر، ریاسی کے اسٹیٹ ریسورس گروپ ممبر کے تحت آپ گزشتہ کئی سالوں سے سرو شکشا ابھیان کے مختلف پروگرامز کے اندر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ریاضی کی درسی کتابوں کے اندر بھی آپ کا گراں قدر حصہ رہا ہے۔ اور ایک ریسورس پرسن جناب شیخ حبیب الرحمان صاحب ہیں، یہ بھی ریاستی ریسورس گروپ ممبر ہیں، اور آپ بھی ریاضی کی درسی کتابوں کے اندر، ریاضی کے مختلف ریاستی سطح کی تربیتی پروگرامز کے اندر آپ اپنی گراں قدر خدمات انجام دے چکے ہیں اور دے رہے ہیں۔ تو اس سیشن کے اندر ہم ریاضی کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ پہلے سیشن کے اندر آپ نے سنا کہ ہمارے مدارس کی موجودہ صورتحال کیا ہے، کس طریقے سے ہمارے مدارس کے اندر خاص طور پر 3 Rs کو لے کر ہمارے مدارس کی دیگردوں صورتحال کس طرح ہے، ہم اس سے بخوبی واقف ہیں۔ تو اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ مختلف رپورٹس ہمارے سامنے آئے، ایسر رپورٹ آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پیب پلاننگ ایڈوائزری بورڈ کی بھی ہمارے پاس رپورٹ آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ریاستی ریسورس گروپ ممبرز پر مشتمل مختلف مانیٹرنگ ٹیمز نے مختلف اضلاع کا دورہ کیا۔ اس دورے کے بعد جو حقائق ہمارے سامنے آئے، جو تلخ حقائق ہمارے سامنے آئے، یقیناً وہ ہمارے لیے پریشان کن ہے۔ تقریباً ریاضی کی جہاں ہم بات کریں تو 70% ایسے طلباء و طالبات جماعت سوم سے لے کے جماعت ہشتم تک 70% ایسے طلباء و طالبات پائے گئے جو ریاضی کے امور اربع سے پوری طرح واقف نہیں ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت پریشان کن صورتحال ہے۔ تو اس کو دور کرنے کے لیے ایک پروگرام مرتب کیا گیا۔ ہمارا ہدف، ہمارا نشانہ 14 نومبر تک ہے، یوم اطفال تک، کہ اس 14 نومبر تک ہر بچے کو جماعت سوم سے لے کے جماعت ہشتم تک کے ہر طالب علم کو، جہاں پر ریاضی کے ابتدائی تصورات کے ساتھ ساتھ امور اربع، جمع، تفریق، ضرب، تقسیم کے اوپر بچے کو مہارت حاصل ہونا بے انتہا ضروری ہے۔ تو اس مقصد کے تحت یہ پروگرام مرتب کیا گیا۔ تو اس سیشن کے اندر ہم اپنے ساتھیوں سے گفتگو کریں گے، ساتھی ریسورس پرسن سے۔ تو سب سے پہلے میں جناب عبدالرؤف صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ کون سے نکات ہیں جن کا ریاستی مانیٹرنگ ٹیم نے معائنہ کیا، اور رؤوف صاحب آپ یہ ہمیں بتائیے کہ آخر کیا وجوہات ہیں کہ 70% طلباء و طالبات ابھی بھی جماعت سوم سے لے کے ہشتم تک 70% طلباء و طالبات امور اربع سے واقف نہیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کا اس سیشن میں استقبال کیا جاتا ہے۔ ابھی خواجہ مشتری صاحب نے یہی فرمایا کہ اسٹیٹ لیول اچیومنٹ سروے جو سلیش رپورٹ ہے، اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ بہت بڑا تلخ تجربہ ہمارے لیے ہے کہ 70% طلباء ناواقف امور اربع کرنے سے، جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم کے مسائل وہ لوگ کرنے سے قاصر ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بہت سے وجوہات کو قلم بند کیا گیا، لیکن ان میں جو اہم ہے ہم اس کا ایک بار یہاں پر تذکرہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم بخوبی جانتے ہیں کہ بچے کی ذہنی سطح کیا ہوتی ہے، اس کی اقتصادی سطح کیا ہوتی ہے، یہ معلم بخوبی جانتا ہے۔ باوجود اس کے جب معلم کمرے جماعت میں جاتا ہے تو تمام بچوں کو ایک ہی طرح سے، ایک ہی نوعیت سے مسائل کا حل بتاتا ہے، خواہ وہ جمع ہو، تفریق ہو، ضرب ہو یا تقسیم ہو۔ جب کمرے جماعت میں داخل ہوتا ہے تو روایتی انداز میں وہ اپنے مسائل کا حل کرتا ہے، سوالات حل کرتا ہے، جس کی بنا پر بچوں میں فقدان پایا گیا کہ وہ لوگ سمجھنے سے قاصر رہے۔ دوسرا نقطہ سروے نے یہ بتایا ہے کہ مناسب منصوبہ بندی کا نہ ہونا۔ منصوبہ بندی ہم جانتے ہیں کسی بھی کامیاب پروگرام کے لیے، پروگرام کو کامیابی سے میں اگر ہم تکمیل کرنا چاہتے ہیں تو ایک مناسب منصوبہ ہونا ضروری ہے۔ مناسب منصوبہ نہ ہونے کی بنا پر، بچوں کو صحیح طریقے تدریس نہیں پہنچانے کی بنا پر یہاں پر ایک گیپ دیکھا گیا ہے، خلا دیکھی گئی۔ اس کے بعد ہے درسی کتب کا مناسب استعمال نہ کرنا۔ تو ناظرین میں یہ بتانا مخصوص سمجھتا ہوں کہ ہر کتاب کا ایک فلسفہ ہوتا ہے، ہر مضمون کا ایک اپنا خود کا فلسفہ ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ میتھمیٹکس از دا سویلائزیشن آف آل سبجیکٹس، میتھمیٹکس از دا مدر آف آل سبجیکٹس۔ میتھمیٹکس ایک ایسی خوبی ہے
اگر بچہ اس کو سمجھ جائے تو گلے کا وہ ہیرا بن جاتا ہے، اگر وہ نہ سمجھے تو وہی ریاضی گلے کا پندھا بن جاتا ہے۔ تو حاضرین، ہمیں یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ کوئی بھی مضمون اپنی جگہ دقیق نہیں ہوتا۔ کہنا تو یہ برا ہوگا لیکن دقیق بنانے والا خود معلم ہی ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم یہ دیکھیں، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ریاضی کو کس طرح سے پڑھانا چاہیے، فلسفیانہ پہلو، کیونکہ فلسفہ ایک ہدف ہوتا ہے، ایک ٹارگٹ ہوتا ہے جس کو ہم کو اچیو کرنا ہوتا ہے، اور اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے ہم جو سہارا لیتے ہیں، جس ٹول کا ہم سہارا لیتے ہیں، جس ذریعے کا ہم سہارا لیتے ہیں، وہ ہے ایجوکیشن۔ مان لیجئے کار میں ہم کو جانا ہے حیدرآباد، تو کار حیدرآباد تک پہنچانا ہے ہم کو، تو یہ ہمارا ہے پلاننگ، ہو جائے ہمارا ایک فلسفہ ہوتا ہے۔ اس کار کیا ہوتی ہے، ہمارے کار میں چونکہ سفر کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایک ایجوکیشن کا ٹول بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے ارسطاٹل نے بہت خوب کہا ہے کہ فلاسفی وداؤٹ ایجوکیشن از بلائنڈ اینڈ دا فلاسفی وداؤٹ ایجوکیشن از انویلڈ، یعنی یہ ایک سکے کے دو رخ ہیں، یعنی فلاسفی بغیر ایجوکیشن کے انویلڈ مانی جاتی ہے اور ایجوکیشن وداؤٹ فلاسفی بلائنڈ مانی جاتی ہے۔ تو ہر ایک کا فلسفہ ہوتا ہے۔ فلسفے میں اگر ہم دیکھیں تو مناسب منصوبہ بندی ہونا ہے، درسی کتاب کا استعمال نہ کرنا۔ الحمدللہ ہم تمام درسی کتاب کا استعمال تو کر رہے ہیں لیکن مناسب استعمال اس کا نہیں ہو رہا ہے۔ تو کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ جماعت اول اگر دوم کو دیکھتے ہیں تو اس کو ایک خاص ڈیزائن کیا گیا ہے جس کو کہتے ہیں ELPS پروسیس، ایکسپیرینس، لینگویج، پکچر اور سمبولک۔ تو جو بھی بچے کے تجربات ہوتے ہیں، جو سابقہ تجربات ہوتے ہیں، ما قبل ریاضیاتی تصورات جو ہوتے ہیں، بچہ اسکول میں داخلے سے قبل ہی ان تمام چیزوں سے واقفیت حاصل کرتا ہے، واقفیت رکھتا ہے۔ جب بچہ کمرے جماعت میں آتا ہے تو اس کو ایک منظم انداز میں ہم کو ترتیب دینا ہوتا ہے، ایک صحیح راستے پر، صحیح پاتھ پر ہم کو اس کو گامزن کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہم سے تھوڑی بہت کوتاہی محسوس ہو رہی ہے۔ اور دوسرا ہے پکچرز۔ بچے اپنے روزمرہ زندگی میں کئی پکچر سے واقف ہوتے ہیں، شناسہ ہوتا ہے ان کو، جب ان کو دیکھتا ہے تو ان چیزوں سے وہ بچہ سیکھتا ہے۔ تو یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ اصل جو چیز ہے وہ ہے کانکریٹ سے سیمی کانکریٹ ہو، سیمی کانکریٹ سے ابسٹریکٹ ہو۔ یہ ریاضی کے نوعیت ہے، فطرت ہے، لیکن اس کے مخالف کیا جا رہا ہے کیونکہ ہم ابسٹریکٹ بتاتے ہیں پہلے، ابسٹریکٹ کے بعد دوسری چیزوں کو بتاتے ہیں۔ اس سے کیا ہو رہا ہے، ہمارے پاس صحیح طور پر نتائج حاصل نہیں ہو رہے۔ اور CLP بھی ہے، اس سے عدم واقفیت بھی ہے۔ انشاءاللہ جب آگے سوالات آئیں گے تو اس میں تفصیلی ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ شکریہ عبدالرؤف صاحب۔ عبدالرؤف صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ریاضی کو جس انداز میں ریاضی کی درس و تدریس ہونی چاہیے اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے اندر خامی ہے، درسی کتاب کا مناسب استعمال نہیں کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ہمارے اساتذہ جانتے ہیں، ریاضی ایک مختلف خصوصیات کی حامل ایک مضمون ہے۔ اس کے اندر جو ہے تمام تصورات جو ہیں یہ ایک دوسرے پر مربوط ہوتے ہیں۔ ایک تصور سے اگر واقفیت نہ ہو تو پھر اس کے بعد کے تصور سے ہم واقفیت بچوں کو نہیں دے سکتے۔ اور آپ نے یہ بھی بتلایا کہ جس طریقے سے ٹھوس اشیاء کا استعمال کرتے ہوئے پھر نیم ٹھوس تصورات کو لاتے ہوئے پھر اگر ہم تصورات کی طرف اگر جائیں گے تو پھر ہماری ریاضی کی تدریس مؤثر ہوگی، اور بچے کے اندر یہ جو پروگرام ترتیب دیا گیا ہے خاص طور پر اس پروگرام کے مقاصد ہم کو حاصل ہوں گے۔ اور تو اس کے لیے ہم نے ریاضی کے یعنی کہ 3 درجے ہم نے مقرر کیے ہیں۔ ایک جماعت دوم کے لیے، جیسا کہ آپ نے مجھ سے سنا کہ یہ جماعت سوم سے لے کے جماعت ہشتم تک کے بچوں کا سروے کیا گیا تھا، تو جماعت دوم گزشتہ سال کے جو بچے تھے ان کا اس سال جو ہے سروے کیا گیا، تو یہ جماعت دوم کے لیے ہم نے 1 درجہ مقرر کیا، جماعت سوم سے پنجم تک ہم نے 1 درجہ مقرر کیا، اور جماعت ششم سے لے کر ہفتم تک ہم نے 1 درجہ مقرر کیا۔ تو حالانکہ سروے رپورٹ کے اندر جماعت سوم سے جماعت ہشتم تک ہے، لیکن جماعت دوم کو بھی ہم نے اس کے اندر شامل کیا۔ آئیے ہم سلائیڈز کے ذریعے سے دیکھتے ہیں کہ جماعت دوم کے طلباء و طالبات کو اس 14 نومبر تک کے ہمارے اس ٹارگٹ کے اندر کن کن معلومات سے اور کن کن چیزوں سے واقفیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہم سب سے پہلے سلائیڈز کے اندر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے عددی نظام آنا چاہیے جس کے اندر 1 تا 100 تک اعداد کی شناخت کرنا، پڑھنا، لکھنا، چھوٹا بڑا کی شناخت، صعودی نزولی ترتیب، مقامی قیمت وغیرہ لکھ پانا، یہ بنیاد ہے عددی نظام کے تعلق سے۔ پھر اس کے بعد بچے کے اندر جو ہے جمع کا تصور آنا چاہیے جس کو ہم نے دوسرے ہفتے کے اندر رکھا ہے۔ سب سے پہلے ایک ہندسی اعداد کی جمع ہے، پھر اس کے بعد ایک ہندسی عدد کی جمع زبانی طور پر تیزی سے حل کرنا، یعنی 1 ڈائمنشن اور 1 ڈائمنشن، 1 آباد اور 1 آباد، پھر اس کے بعد 2 ہندسی اعداد کی جمع
اور ہم ریاضی کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک حاصلے کی جمع ہوتی ہے، ایک بغیر حاصلے کی جمع. تو پہلے بغیر حاصلے کی جمع، اور اس کے اندر بھی جو ہے 2 ڈائمنشن رکھ سکتے ہیں. جیسے 23 میں اگر 35 کو جمع کیا جائے، اس قسم کی مثالیں ہم دے سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جب تیسرے ہفتے کے اندر ہم آئیں گے تو پھر اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے حاصلہ لیتے ہوئے 2 ہندسی اعداد کی ہم جمع کریں گے، 2 ڈائمنشن اور 2 ڈائمنشن. اس کی مثالیں آپ کو درسی کتاب کے اندر ملیں گی. پھر اس کے بعد ہم عددی خط کا استعمال کرتے ہوئے بھی ہم بچوں کو جمع کا تصور ہم دے سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جب بات آئی تو پھر تفریق کا تصور ہے. تفریق کے اندر جمع کے بعد ہم جو ہے تفریق کے اندر یعنی کہ عبارتی سوالات ہم حل کروائیں گے بچوں سے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درسی کتاب کا ایک سوال ہے کہ اکبر کے پاس 28 روپیے اور اکرم کے پاس 15 روپیے ہیں. کس طریقے سے ان کو گٹھے بناتے ہوئے 10-10 کے گٹھے بناتے ہوئے یعنی ٹھوس اشیاء کا استعمال کرتے ہوئے. پھر اس کے بعد آپ بازو دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو جو ہے مجرد اعداد کے ذریعے سے ان کا جمع کرنا بھی بتلایا گیا. اس کے بعد بات آتی ہے تفریق کی. سب سے پہلے ہمیں تفریق کا تصور دینا ہے. زبانی طور پر ایک ہندسی عدد کا فرق، اس کے لیے بھی ہم ٹھوس اشیاء کا استعمال کر سکتے ہیں، نیم ٹھوس اشیاء کا، اشاروں کا استعمال کر سکتے ہیں. پھر اعداد کے اندر آ سکتے ہیں. پھر ایک ہندسی کی تفریق دونوں جو ہے ایک ابعادی 1 ڈائمنشن -1 ڈائمنشن. پھر اس کے بعد 2 ہندسی اعداد کی تفریق کی طرف جائیں گے، لیکن دھیان رہے کہ اس کے اندر جو ہے بدل لیتے ہوئے ہم پہلے نہیں بتائیں گے، پہلے ڈائریکٹ تفریق بتائیں گے. پھر اس کے بعد جب ہم آگے بڑھیں گے تو ہم اس کے اندر جو ہے عددی خط پر بھی ہم اس کی تفریق کو ہم بتا سکتے ہیں. پکچرز کا استعمال، تصویروں کا استعمال کرتے ہوئے ہم بتا سکتے ہیں. آپ یہاں پر مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ 538 میں سے 397 کو تفریق کیا گیا. کس طریقے سے کرنا ہے ہم بچوں کو بتلا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جب ہم آخری کے اندر آئیں گے، 5ویں ہفتے کے اندر آئیں گے تو بدل لیتے ہوئے ہم 2 ہندسی اعداد کی تفریق ہم بچوں کو بتائیں گے. اور اس کے لیے آپ کو کہیں اور تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. ہمارے پاس سلم کارڈز موجود ہیں، ہمارے پاس ریڈینس کارڈز موجود ہیں، ہمارے پاس درسی کتابیں موجود ہیں. آپ ان کا استفادہ کر سکتے ہیں، اس کے اندر موجود تصورات کو آپ بتا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک عبارتی سوال بھی بتلایا گیا ہے. نوٹوں کا اور سکوں کا استعمال کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کو بتلایا گیا. تو بہرحال جماعت دوم کے لیے خاص طور پر ہم نے یہاں پر صرف تصورات کو لیا اور ان تصورات کے ساتھ ساتھ صرف جمع اور تفریق اور وہ بھی حاصلہ لیتے ہوئے اور بدل لیتے ہوئے ہم نے تفریق کو بتائی. تو اس طریقے سے ہم 14 نومبر تک کے ہمارے اپنے مختص کردہ وقت تک ہمارا جو ہدف ہے، اس ہدف تک ہم کو ان تمام چیزوں کے اندر واقفیت پہنچانا ہمارے بچے کے لیے ضروری ہے. وقت ہمارے پاس بہت مختصر ہے. اس مختصر وقت کو ہم نے جو 5 ہفتوں کی ترتیب بنائی جماعت دوم کے لیے، اس ترتیب کے اندر آپ اپنے موجودہ وسائل اور حالات کے لحاظ سے اس کے اندر بھی آپ کچھ کمی بیشی کر سکتے ہیں. تو یہ جماعت دوم کے تعلق سے رہا. اب میں ہمارے ساتھی جناب عبدالرؤف صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جماعت سوم، چہارم اور پنجم کے طلبہ و طالبات میں تریار کے تحت جو امور اربع ان بچوں کے اندر آنا ہے، اس کو پروان چڑھانا ہے، اس کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرنا چاہیے؟ ناظرین، ابھی آپ نے خواجہ مشتاق الدین صاحب سے تفصیلی طور پر سنا کہ جماعت دوم میں صرف 2 ہی نکات کو لیا ہے. امور اربع میں 4 چیزیں ہوتی ہیں: جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم. جماعت دوم کے لیے ہم نے صرف جمع اور تفریق کو لیا ہے کہ اگر یہ دونوں کے اندر مہارت حاصل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ باقی کی چیزیں میں بھی آسانی سے ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ ایک ہم یہ جانیں گے کہ جماعت سوم، چہارم، پنجم کی ہفتہ واری جو نظام الاوقات ہے، اس سے قبل ہم ایک مرتبہ نظر ڈالتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک نقطہ سامنے آیا تھا، درسی کتاب کا مناسب استعمال نہ ہونا. آخر کیا وجہ ہے کہ اساتذہ اکرام درسی کتاب کا مناسب استعمال کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ سامعین، ہمیشہ یہی سوال آتا ہے کہ ہمارے سامنے درسی کتاب جو بن کے آئی ہے یہ CCE کے پیٹرن کے اوپر ہے، تو پہلے ہم اس کے فلسفے سے بخوبی واقف ہونا ضروری ہے. آئیے اس کا فلسفہ کیا کہتا ہے ہم دیکھتے ہیں. اگر اس کے سنٹیکس کو ہم دیکھیں گے یا جو تدوین کی گئی ہے، جو ترتیب ہے اس کو ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہر سبق کا تصور کو پیش کیا گیا ہے، ہر چیپٹر کے تصور کو پیش کیا گیا ہے، چاہے وہ جمع ہونے دیجئے، تفریق ہونے دیجئے، ضرب سے ہونے دیجئے یا پھر تقسیم سے متعلق ہونے دیجئے. سب سے پہلے تو تصورات کو تفہیم دی گئی ہے، کس طرح سے کانسیپٹ ڈیولپ کیا جاتا ہے. اس کانسیپٹ کو سمجھانے کے لیے روزمرہ زندگی سے وابستہ کئی مثالوں کو دیا گیا ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ڈائریکٹ جب کلاس روم میں جاتے ہیں تو مشقی سوالات کرتے ہیں. یہ اکثر دیکھا گیا اور بہت سے لوگوں نے سوال بھی اٹھایا کہ کیوں مشقی سوالات دے کریں، بچوں کو ہم کس طرح سے
रोज़मर्रा ज़िंदगी से उसको इंटरलिंक नहीं करते। तो माहिरीन ने ये कहा कि तसव्वुर समझ में आ जाएगा बच्चे को, तो उसके बाद रोज़मर्रा ज़िंदगी से जुड़े कई मिसालों को उनके सामने हम रखेंगे ताकि बच्चे उसके अंदर मुनहमिक हो जाएं और ऐसा समझें कि मुझसे पेश हो रहा है ये वाक़या या ये किस्सा या ये जो तसव्वुर है मुझ पर हो रहा है। तो बच्चा जब रोज़मर्रा ज़िंदगी की मिसालों को जब समझता है तो उसके बाद एक अच्छी एक्टिविटी दी गई है, ये कीजिए, कोशिश कीजिए। ये इंडिविजुअल एक्टिविटी है। इससे पहले जो था रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो मिसालें हैं वो होल क्लास एक्टिविटी थी। उसके बाद जो तरतीब दी गई, ये कीजिए, कोशिश कीजिए, इंडिविजुअल एक्टिविटी है और ये ग्रुप एक्टिविटी है। कोशिश कीजिए में क्या होता है, यहाँ पर बच्चे की मंतकी सलाहियत को उजागर करना होता है, बच्चे के अंदर क़ुव्वत इस्तिदलाल कितनी है उसकी परख करनी होती है। तो इसके लिए ग्रुप एक्टिविटी के तौर पर लिया है। तो बच्चों को आप क्या करेंगे, ग्रुप में मुनक़सिम करेंगे। जब बच्चे ग्रुप में मुनक़सिम होते हैं तो पीपुल टू पीपुल अप्रोच होता है। जब पीपुल टू पीपुल अप्रोच होता है तो बच्चे एक दूसरे से सवालात करेंगे, एक दूसरे से सवालात करके अपने जितना भी नॉलेज है उसको शेयर करेंगे। जब बच्चे नॉलेज को शेयर करते हैं तो उनके अंदर नए नए चीज़ें परवान चढ़ती हैं, वहाँ पर इंकिशाफ पैदा होता है, ह्यूरिस्टिक पैदा होती है, क्रिएटिविटी पैदा होती है। बच्चा उन तमाम को जानकर उस मसले को हल करने की कोशिश करता है। यहाँ पर मौलिम रहबर का काम करेगा। मौलिम जब जाएगा ग्रुप में तो देखेगा कि ग्रुप के बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और जब डिस्कस कर रहे हैं तो सही पॉइंट पर डिस्कस कर रहे हैं या बेकार की चीज़ों पर गुफ्तगू हो रही है। अगर नहीं हो रहा तो मुनासिब रहबरी करेगा और वहाँ की इनकी इमदाद करेगा। उसके बाद आकर बच्चे मशक़ी सवालात करेंगे। ये इंडिविजुअल एक्टिविटी है, ये बच्चे को खुद करना है। मौलिम सिर्फ यहाँ पर रहनुमाई रहबरी करेंगे। ऐसा नहीं कि इससे पहले के क़ब्ल में क्या करते थे हम लोग, सवाल को तख्ती से यहाँ पर लिखते थे, तमाम सवालात खुद मौलिम करता था। लेकिन अब ऐसा रुझान नहीं है। सवाल को तख्ती से यहाँ पर मौलिम लिखेगा, उसे पढ़ेगा, बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाएगा। उसके बाद समझाने के बाद बच्चों का खुद का काम होता है कि वो खुद से इन सवालात को हल करें। किस तरह से करेंगे, क्योंकि तसव्वुर कॉन्सेप्ट उनको डेवलप हो चुका है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में जितने मिसालें थी वो भी उससे समझ चुके हैं। ये कीजिए, कोशिश कीजिए के तहत बच्चों ने खुद से सवालात हल करने की कोशिश की है। वहाँ मुनासिब रहबरी भी मौलिम ने पहुँचाई है। लिहाजा जो मशक़ी सवालात हैं बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह खुद से करते हैं। और रियाज़ी एक ऐसा लुत्फ़अंदोज़ मज़मून है, जब सवाल करते हैं तो फ़ौरी जवाब आता है, लेकिन दीगर मज़ामीन में फ़ौरी आपको जवाब हासिल नहीं होता। जबकि रियाज़ी में एक ऐसी इसकी खूबी है, सवाल आप करेंगे तो जवाब आएगा, तो बच्चे के अंदर तशने की पैदा होगी कि आइंदा सवाल भी मैं उसको टेकअप करूँ, मैं आइंदा सवाल को भी हल करने की कोशिश। तो इस तरह बच्चे के अंदर क्यूरियासिटी बढ़ती है, एक तजस्सुस बढ़ता है, जिससे बच्चा मरहला दर मरहला और जीना ब जीना, दर्जा ब दर्जा एक एक सवाल को हल करते हुए मुतमईन होता है, लुत्फ़अंदोज़ हासिल करता है। तो ये थी सिंटैक्स। और जमात अव्वल अगर हम दुवम को देखें तो ये सिंटैक्स मालूम है आपको, ELPS प्रोसेस, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज है, पिक्चर्स है, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस है। तो इसको देखना होगा। तो आप तमाम ने प्री सर्विस टीचर एजुकेशन में बहुत सी मेथोडोलॉजी को आपने फॉलो किया है, लेकिन रियाजी में खासकर दो मेथड्स ऐसे हैं जो काबिल कबूल माने जाते हैं और बेहतरीन माने जाते हैं। वो है इंडक्टिव अप्रोच और डिडक्टिव अप्रोच। अल्हम्दुलिल्लाह आप ये भी बखूबी जानते हैं कि प्लाटो ने इसको मुतारुफ किया है, इंडक्टिव अप्रोच और डिडक्टिव अप्रोच को प्लाटो ने इसको मुतारुफ किया था। ये एक बेहतरीन साइंसिक सब्जेक्ट है और मैथमेटिक्स के अंदर खासकर इसका इस्तेमाल होता है। डिडक्टिव मेथड में होता क्या है, आप नॉन से अननोन की तरफ जाते हैं या जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। जबकि इंडक्टिव क्या होता है, इसका वाइस वर्सा होता है, यानी इसका मुखालिफ होता है, इसका बरक्स होता है। यानी स्पेसिफिक चीज से आप जनरल की तरफ जाएंगे, अननोन से नॉन की तरफ जाएंगे। तो एक मैथमेटिक्स के टीचर के लिए इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच पर महारत हासिल करना जरूरी है। बाज़ मसले ऐसे आते हैं जिसमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना है। तो आखिरी जब दौर चल रहा था तो सर फ्रांसिस बेकन ने इन दोनों को कॉम्बिनेशन में एक नया तरीका राज किया, जिसको साइंटिफिक मेथड कहते हैं। यानी साइंटिफिक मेथड इज नथिंग बट दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच। तो इंडक्टिव अप्रोच और डिडक्टिव अप्रोच ये दोनों का मिला जुला का नाम ही है साइंटिफिक अप्रोच। और पूरी दुनिया इसको तस्लीम करती है। रियाजी के मसाइल को हल करने में या साइंस से जुड़े जितने मसाइल को हल करने में साइंटिफिक अप्रोच बहुत है। तो इस साइंटिफिक अप्रोच का भी आप पूरा ख्याल रखेंगे और इसको इंशाल्लाह कमरे जमात में रूबे में लाने की कोशिश करेंगे। आइए हम जमात सुबम से लेकर पंजम तक जो हफ्तावारी प्रोग्राम है उससे मुताल्लिक़ जाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया अब्दुल रऊफ साहब, आपने बताया कि रियाजी की बेहतरीन अंदाज में तदरीस किस तरह की जाती है। जो दरसी किताब हमारे पास मौजूद है ये हमारे लिए बेहतरीन टूल है, ये हमारे लिए एक बेहतरीन हथियार है। इसको अगर हम मनसूबाबंद अंदाज में अगर हम दरसी किताब की अगर तदरीस करेंगे तो जो हमारे मकासिद हैं उन मकासिद को हम हासिल कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर ये 3R से मुताल्लिक़ जो प्रोग्राम है जिसके अंदर उमूर अरबा को इसके अंदर अहमियत दी गई, जमात
سوم سے لے کے جماعت ہشتم تک کے لیے یہ پروگرام مختص کیا گیا ہے. اس کے تعلق سے آپ نے بہت بہترین باتیں بتائی. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے اساتذہ کے لیے آپ مزید رہبری یہ فرمائیے کہ باقی جو ایام ہمارے پاس بچے ہوئے ہیں، اس میں یہ جماعت سوم، چہارم اور پنجم کے طلبہ و طالبات کو آسان انداز میں کس طریقے سے ایک نظام الاوقات ترتیب دیں گے، اور ان کی رہبری آپ فرمائیے کہ کس طریقے سے آسانی کے ساتھ 14 نومبر تک جماعت سوم، چہارم اور پنجم کے طلبہ و طالبات ریاضی کے ان امور اربع کو آسانی کے ساتھ سیکھ سکیں. انشاءاللہ بالکل سر. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ریاضی کو متعارف کرتے وقت سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ کانکریٹ سے سیمی کانکریٹ ہو، سیمی کانکریٹ سے ایبسٹریکٹ. کانکریٹ سے مراد وہ ٹھوس چیزیں ہوتی ہیں جس کو بچہ دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، اور 2 ڈائمینشنل میں ہو سکتی ہیں، 3 ڈائمینشنل میں ہو سکتی ہیں. تو اس سے ہم کانکریٹ کو متعارف کریں گے. اس کے بعد سیمی کانکریٹ. سیمی کانکریٹ کے لیے آپ ٹیلی نشانات جس کو ہم کہتے ہیں گنتی کے نشانات، آپ ڈاٹس کے ذریعے یا عمودی یا کھڑی لکیر کے ذریعے ظاہر کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ سمبالک ریپرزنٹیشن دیں گے، جیسے 1 کس کو کہتے ہیں، 2 کس کو کہتے ہیں. تو یہ ہو گیا ایبسٹریکٹ. چلیے تفصیلی ہم جائزہ لیتے ہیں سلائڈس کے ذریعے جماعت سوم، چہارم اور پنجم کے لیے. تو جس طرح اردو میں بھی ایک معائنہ کیا گیا تھا، بچوں کا وہاں پر ایگزام لیا گیا تھا، اسی طرح ریاضی کے بھی بچوں کا امتحان لیا گیا. ریاستی سطح پہ مختلف اسکولوں کا رینڈملی جائزہ لیا گیا ہے، جس میں سوالات اس طرح سے دیے گئے ہیں. یہ 6 کلاس کے بچوں، 7 کلاس کے بچوں کو یہ امتحان منعقد کیا گیا تھا، جس میں یہ دیکھا گیا کہ بہت سے بچے سوالات کے جوابات کرنے سے خاسر رہے ہیں. کس طرح سے خاسر رہے ہیں دیکھیے. ایک تو سوالات ہیں، تو یہ دیکھیے سوالات جو اعداد میں ہیں اس کو الفاظ میں لکھنا ہوتا ہے. الحمدللہ بچوں نے بہت اچھی طرح سے لکھا، اور الفاظ جو ہوتے ہیں ان کو اعداد میں بھی لکھا ہے. اور جب جمع کا سوال آتا ہے، جمع کے سوال میں جو آر ڈی سے پہلے سے ہیں، جو مقامی قیمت کے اعتبار سے سوالات دیے گئے ہیں، ان کو بچوں نے بخوبی کیا ہے. لیکن جو سوالات آڑی قطار میں ہیں اس کو بچے کرنے سے خاسر رہے ہیں، کیونکہ مقامی قیمت کا تعین بچے نہیں کر سکے تھے. اسی طرح جمع میں بھی دیکھا گیا، تفریق میں بھی دیکھا گیا، ضرب میں بھی دیکھا گیا. اب دیکھتے ہیں ہم ہفتہ واری پروگرام میں ہم پہلے ہفتے میں لیں گے. ہمارا پہلا ہفتہ ہے عددی نظام کے اوپر، کیونکہ بیسک فنڈامنٹل کانسیپٹ ہوتا ہے. جب تک آپ نمبر سسٹم کو نہیں سمجھیں گے، تو آپ آگے کے مراحل میں آپ داخل نہیں ہو سکتے. تو اس کے لیے یہاں پر ہے صفحہ نمبر کے ساتھ دیا گیا ہے 4 ہندسی اعداد تک اعداد کی شناخت لکھنا اور پڑھنا. یعنی 4 ہندسی اعداد تک مطلب اکائی کے مقام سے لے کر 1000 کے مقام تک. صفحہ نمبر بھی دیا گیا ہے، سیکنڈ کتاب آپ کے لیے ریفرنس ہے، پیج نمبر 25 to 29. اسی طرح مقامی قیمت حقیقی قیمت ہے، اس کے لیے آپ پیج نمبر 31 بھی دیکھ سکتے ہیں. نہ صرف ٹیکسٹ بکس بلکہ سلم کارڈ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. سلم کارڈ میں کارڈ نمبر 2 سنگ میل جو ہے اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ توسیع و مختصر شکل، چاہے وہ 4 ہندسی عدد ہو، 3 ہندسی عدد ہو، 2 ہندسی عدد ہو، اس کی توسیع شکل لکھنے آنا بچے کو، اور اگر توسیع شکل میں دیے تو اس کو مختصر شکل میں لکھنے آنا. اور کون سا عدد چھوٹا ہے، کون سا عدد بڑا ہے، اس کی شناخت کرنا ضروری ہے. اس کے لیے آپ کانکریٹ سے کیا کریں گے، سیمی کانکریٹ سے آپ لوگ ابسٹریکٹ کی طرف جائیں گے. اسی طرح سعودی اور نوسیلی ترتیب ہے. یہ پہلے ہفتے کی تمام کارگزاری رہیں گی. آپ جب آپ دوسرے ہفتے میں داخل ہوں گے تو دوسرے ہفتے میں 2 ہندسی اعداد کی جمع کریں گے، وہ بھی حاصلہ لیتے ہوئے. یہاں پر 2 ڈیجٹ پلس 2 ڈیجٹ ہے، ڈی سے مراد ڈیجٹ ہے، یعنی ہندسی ہے، 2 ڈائمینشنل نہیں ہوتا ہے. 2 ڈیجٹ جمع پلس 2 ڈیجٹ ہے، تو 2 ہندسی اعداد کی آپ جمع لیں گے. اس کے لیے آپ ریفرنس کے طور پر پیج نمبر 58، 59، 60، 61 جو درسی کتاب سوم سے ہے، پیج نمبر 35، 36، 37، 38 اس کا سہارا آپ لے سکتے ہیں. تو الحمدللہ اسے اگر کریں گے آپ تو جمع ہو گیا آپ کے پاس. اس سے جڑے روزمرہ زندگی کے سوالات جتنے بھی ہیں آپ اس کا بھی احاطہ کریں گے. بچوں کو ایک پروجیکٹ کے طور پر کچھ بھی نہیں، آپ کسی ایک شاپ پہ بھیجائیے یا کسی ایک مقام پر بھیجائیں گے. آپ جا کے بچے کو بولے کہ آپ یہ چیز خرید کے لائیے، 3-4 چیزیں خرید کے لایا تو اس کو جمع کرنے کے لیے کہیں گے تو بچہ انشاءاللہ ایک پروجیکٹ کے ورک کے طور پر کام آ جائے گا. جب اس کا یہ دیکھیے ایڈیشن کا کانسیپٹ ہے. یہاں پر ایڈیشن کے کانسیپٹ میں سب سے اہم ضروری ہے مقامی قیمت کا تعین ہونا. جب تک آپ مقامی قیمت کا تعین نہیں کریں گے تو بچہ لکھنے سے خاص رہے گا کہ اکائی کا مقام کون سا ہے، دہائی کا کون ہے. 65 کو اگر لکھنے کے لیے کہیں گے آپ تو بچہ 6 اور 5 لکھنے کی جگہ 5 اور 6 لکھتا ہے. تو اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ اکائی کے مقام پر کیا آنا تھا، دہائی کے مقام پر کیا آنا تھا. ہند سے تو اس کو یاد ہے، لیکن مقامی قیمت کے فقدان کی وجہ سے بچہ 56 کی جگہ 65 لکھ لیتا ہے. تو اس طرح سے ایڈیشن کا کانسیپٹ ہے. درسی کتاب کا آپ سہارا لے سکتے ہیں. یہاں پر درسی کتاب میں جمع کا تصور دیا گیا ہے، 2 اعداد کی جمع کس طرح سے کریں گے. ممکنہ حد تک آپ سہارا ایک ٹول بنائیے، ایک ذریعہ بنائیے. اس کے علاوہ مقامی ماحول کا استعمال بھی کیجیے. اس کے بعد تفریق کا تصور ہے جو آپ کو دوسرے ہفتے میں ہی آئے گا. اس میں کیا کریں گے، آپ بدل لیتے ہوئے 2 ہندسی اعداد کی تفریق بتائیں گے. صفحہ نمبر 70 اور 71 پہ ہے، پیج نمبر 70، 71 ٹیکسٹ بک سیکنڈ کا آپ سہارا لیں گے. ٹیکسٹ بک تھرڈ میں پیج نمبر 45 اور پیج نمبر 41 4th کلاس کی
کتاب سے آپ لیں گے۔ جب جمع اور تفریق دونوں سے بچہ متعارف ہو جاتا ہے تو ان دونوں کے درمیان کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے، اس کا بھی بولنا بہت ضروری ہے۔ تو سبٹریکشن کے لیے دیکھیں گے چیکنگ ایڈیشن اور سبٹریکشن۔ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ سلائڈ پہ 2 جمع 8 کتنا ہوا مجموعہ 10۔ اگر 10 میں سے آپ 8 کو نکال دیں گے تو 2 آئے گا، یعنی ان دونوں کا انٹرلنک کنیکشن ہے، جمع کا اور تفریق کا۔ اگر آپ 10 میں سے 2 نکالنے کے لیے کہیں گے تو بچے کو 8 آئے گا۔ تو وقت واحد میں بچہ جمع بھی سیکھ رہا ہے اور تفریق بھی سیکھ رہا ہے۔ جب تفریق کرتا ہے تو سیکنڈ مرحلے میں دیکھیے 5 - 4 1 آ گیا ہے، اس 1 میں آپ 4 کو نکال دیجئے، 4 کو نکالنا 5 آئے گا۔ اس طرح سے آپ دونوں کے درمیان دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ضرب کا تصور ہے، ضرب کے تصور میں آپ کو دیکھیں گے، آپ تیسرا ہفتہ ہے، ضرب کے تصور کی تفہیم لیں گے آپ۔ اس کے لیے سہارا لیں گے پیج نمبر 76 77 سیکنڈ کلاس سے ہے، تھرڈ کلاس سے بھی آپ سہارا لے سکتے ہیں 58 59 60 61 62 اور فورتھ کلاس کی ٹیکسٹ بکس 49 50۔ جہاں تک ممکن ہو سکے درسی کتاب، سلم کارڈز اور سنیہا بالا کا آپ لوگ تعارف کیجئے، اس کے ساتھ پیش کیجئے، اور اسی طرح ضرب کے سوالات زبانی کریں گے۔ اس طرح سے آپ سلائڈس میں دیکھ سکتے ہیں ضرب کا تصور بھی ہے، تیسرا ہفتہ یہ پورا ضرب میں بھی ہے، جس میں حاصلہ لیے بغیر ہم کو کرنا ہے، یعنی ضرب دینے کے بعد حاصلہ آتا نہیں آتا۔ اس کے بعد 2 ہندسی عدد کی 2 ہندسی عدد سے ضرب ہے۔ یہاں پر میں ایک بتانا چاہوں گا، 2 ہندسی عدد میں ضرب دیتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ اکائی کے مقام کے نیچے اکائی کا مقام ہو، دہائی کے نیچے دہائی ہو۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ مقامی قیمت ایک کے نیچے ایک نہیں لکھتے بلکہ ضرب ایک بازو لکھ دیتے ہیں۔ ایسا کرنے سے بچے مشکل میں پیش آتے ہیں۔ جب بچہ 2 سے ضرب دے گا تو 2 چھکے 12 2 دوگنی 4 5 تک لا لیتا ہے، اس طرح سے 52 ہوگا۔ اس کے بعد بچے کو 1 سے ضرب دینا ہے، تو 1 چونکہ دہائی کا مقام ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو دہائی کے نیچے لکھیں۔ تو یہاں پر دہائی کیا ہے، 2 اکائی کا مقام ہے، دہائی 5 کا مقام۔ تو چونکہ 1 حقیقی قدر تو اس کی 1 ہے لیکن مقامی قیمت کے اعتبار سے 10 ہے، تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے، 2 کے نیچے صفر ڈالیں گے۔ اکثر یہ مانتے ہیں کہ لوگ صفر کیوں آیا ہے، صفر کا ڈالنا تکنیکی طور پر صحیح ہے، درست ہے، کیونکہ وہ 10 کے مقام سے ضرب دے رہا بچہ۔ تو اس طرح سے ہم 1 سے صفر ڈال کر 1 چھکے 6 اور 1 دوگنی 2 کا ضرب دیں گے، 260 آ گیا، کیونکہ مسلسل جمع کا نام ہی ضرب ہے۔ اس طرح سے جمع کریں گے تو آپ کو پروڈکٹ آ جائے گا۔ اس کے بعد تقسیم کا تصور ہے، تقسیم کا تصور چوتھے ہفتے میں آئے گا۔ تقسیم کے تصور کے لیے آپ کو مختلف سہارا دیا گیا ہے، جماعت دوم، سوم، چہارم، اسباق کے نام بھی دیے گئے ہیں، آپ کو پیج نمبر بھی دیے گئے ہیں، سلائڈس میں بھی ہے۔ اس کے بعد آپ چوتھے ہفتے میں 1 ہندسی عدد کی تقسیم ہے، بنا باقی کے یعنی مکمل طور پر تقسیم ہونے والا ہے، اور 2 ہندسی عدد کی تقسیم ہے۔ اس کے بعد باقی کچھ نہ کچھ ہو، جیسے آپ 17 کو 2 سے تقسیم کر رہے ہیں، 2 8 16 آ جائے گا، 17 میں سے 16 جائے گا تو 1 باقی رہے گا، یعنی باقی کچھ نہ کچھ بچنا ہے یہاں پر۔ اس طرح سے تقسیم کے سوالات بھی ہے، اور اس کو کانکریٹ سے ابسٹارٹ کی طرف لے جانا ہے تو ہم لوگ یہاں پہ گولیوں کا سہارا لیے ہیں، اس کو آپ بتاتے چلیں گے۔ اس کے بعد 5واں چوتھا ہفتے میں تقسیم ہے، اور 5ویں ہفتے میں آئیں گے جب 2 ہندسی عدد کی تقسیم ہوگی اور 3 ہندسی عدد کی 2 ہندسی عدد تقسیم ہوگی۔ اس طرح سے ہم 4 امور احوار پر تقریباً کور کریں ہیں، اور 5واں جو ہفتہ ہوگا ضرب اور تقسیم پر مبنی روزمرہ زندگی سے جڑے سوالات کا حل ہے۔ یہ تفصیلی طور پر ہے، انشاءاللہ ہم لوگ اس کو ویب سائٹ پہ بھی رکھیں گے۔ آپ اگر جلدی میں بتایا گیا ہے، آپ لکھنے سے قاصر ہیں تو انشاءاللہ آپ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن جو بھی ہے وہ ویب سائٹس میں، کنسرن ویب سائٹس میں لگا دیں گے، وہاں سے آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ شکریہ عبدالرؤف صاحب۔ جماعت سوم چہارم پنجم کے لیے آپ نے تفصیلی طور پر ہمارے اساتذہ کی رہبری فرمائی کہ کس طریقے سے آسان انداز میں اس مقصد کو، اس نشانے کو ہم 14 نومبر تک حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں ہمارے ساتھی ریسورس پرسن جناب شیخ حبیب الرحمان صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جماعت ششم، ہفتم اور ہشتم کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرنا چاہیے، ان کے لیے کیا نشانہ، کیا ہدف مقرر کیا گیا ہے، آپ اس کے اوپر تفصیلی روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ششم، ہفتم اور ہشتم کے لیے 3 آرز کے اندر صرف 1 آر کی بات ہو رہی ہے، ارتھمیٹک، جس کے اندر جناب عبدالرؤف صاحب تفصیل سے بتا چکے ہیں۔ ششم، ہفتم اور ہشتم ان جماعتوں کے لیے خاص کر یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ بچے جیسے ہی ششم جماعت میں آتے، اساتذہ کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ پرائمری ایجوکیشن میں نے پرائمری اسکول کے اندر بچے ریاضی کے اندر مہارت حاصل کر کے نہیں آئے، جمع تفریق سیکھ کر نہیں آئے، تو اب یہاں پر پھر شروع سے کیسے بچے کو سکھایا جائے، یہ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر سب سے پہلے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ عددی نظام کے اندر انہی چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے کہ بنیادی چیزیں امور اربع تک ہی ہم محدود رہیں گے۔ اس کے اندر اور بھی دوسرے الجبرا ہے، دوسرے اور بھی تصورات ہیں، لیکن ہم وہاں تک نہیں پہنچیں گے۔ ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ امور اربع کے اندر سب سے پہلے، امور اربع سے پہلے عددی نظام کے اندر یہ دیکھیں گے کہ طبعی اعداد، مکملات، باقیہ جتنی چیزیں ہیں، مقامی قیمتیں ہیں، توسیع،
عدد ہے، توسیع شکل ہے، عدد کی توسیع شکل ہے، یہ تمام چیزیں تو پنجم جماعت سے بچہ سیکھ کر آتا ہے. جب ششم، ہفتم اور ہشتم میں آئیں گا تو کم سے کم عددی نظام کے اندر بچہ ان چیزوں سے واقفیت حاصل کرنا